بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سبق اخلاق حسنہ شروع کر رکھا تھا، جو کہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم نے اس کی پڑھائی بھی کی ہے اور اس کے خلاصہ، سلیس اردو، الفاظ، معنی، ہر چیز مکمل کر لی ہے، اور آج ہم کر رہے ہیں اس کے سوال جواب۔ پہلا سوال دیکھیں بیٹا، کس سے پوچھا گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور انور کے اخلاق کیسے تھے۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کس نوعیت کام کاج کرنے کو عار نہیں سمجھتے تھے؟ جواب، گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے یعنی نکالتے۔ سوال نمبر 3، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ جواب، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیے۔ سوال نمبر 4، اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمہ قرض ہوتا اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ جواب، حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کروں گا، اور جو ترکہ چھوڑ جائے، ترکہ جائیداد، وہ وارثوں کا حق ہے، یعنی وہ اس کی اولاد اور بیوی کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یعنی کہ کوئی ایسا شخص جو کہ فوت ہوئے اور اس کے ذمہ قرض ہو، اسے کسی کا قرض دینا تھا لیکن وہ قرض ادا کیے بغیر فوت ہو گیا، تو اس شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ ایسا شخص فوت ہو جائے جس کے ذمہ قرض ہو تو مجھے اطلاع دو، میں جا کے اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جس کی بہت جائیداد تھی، پیسے والا تھا، پھر مجھے اطلاع نہ دو، بلکہ اس کی جو جائیداد ہے، اس کا جو ترکہ ہے، وہ اس کے بچوں کا حق ہے، اس کو دیا جائے۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ تو بورڈ میں جب کرتے ہیں نا تو آپ نے پورا سوال نہیں لکھنا، آپ نے سوال نمبر پہلے دینا ہے۔ یہ باتیں سمجھائی ہوئی ہے پہلے میں نے۔ اگر سوال نمبر 3 پہلے آتا ہے تو آپ نے سوال نمبر 3 ہی دینا ہے اور اس کی ہیڈنگ بنا لینی ہے۔ سوال نمبر 5 پہلے آتا ہے تو سوال نمبر 5 پہلے نمبر دیں اور پھر اس سوال نہ لکھیں، اس کی ہیڈنگ بنا دیں۔ اب جیسے یہاں پہ بنایا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے، تو ہیڈنگ دیکھیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ بس آپ نے یہ ہیڈنگ بنانی ہے اور سوال نمبر دینا ہے، تو چیکر کو خود ہی سمجھ آ جائے کہ یہ فلاں سوال کا جواب ہے۔ اب دیکھیں اس کا جواب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ تو سوال کیا تو دیکھیں سوالیہ نشان آیا۔ فرمایا، کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ یعنی کہ جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی کہلانے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ پڑوسیوں کا جو ہے نا بیٹا، اسلام میں بہت 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 زیادہ انہوں نے حق رکھے ہوئے، حقوق رکھے ہوئے، کہ آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے تو آپ کا اللہ رسول بھی آپ سے خوش ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے خفا ناراض ہے تو آپ کا اللہ اور آپ کا رسول بھی آپ سے ناراض ہے۔ تو اس لیے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا چاہیے اور ان کی خبر گیری رکھنی چاہیے بیٹا۔ اب یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ نے بیٹا لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔